الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ کو ناظرین دہلی کی مشہور جو درگاہ ہے مرہولی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار کی مکمل ویڈیو آپ سے اور شیئر بھی کریں گے، اور ان کا حال احوال، ان کی مکمل بائیوگرافی آج بیان کریں گے۔ تو یہاں پر آنے والے زائرین جو ہیں ان خوبصورت گلیوں سے گزرتے ہیں۔ اس درگاہ کے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت راہداری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید سنگ مرمر کی راہداری بنی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر مرہولی میں اس درگاہ میں بہت سارے مزارات بھی ہیں، بہت ہی خوبصورت صحن اور عورتوں کی عبادت گاہ جو ہے وہ آج کل ویسے یہاں بند ہے، اور جالیوں پر اپنے مرادوں کے لیے دھاگے باندھے جاتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر آپ کو بہت سی ایسی جو کتب ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی جو ہندی اور اردو دونوں میں ہوتی ہیں۔ اور اب چلتے ہیں ان کی بائیوگرافی کی طرف۔ تو ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو منبع اسرار انوار شیخ الاسلام حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو تھے وہ اوشی حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت قصبہ اوش جو فرغنہ کے پاس ہے وہاں ہوئی۔ آپ کی سن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ بوقت پیدائش آپ کی والدہ کا حجرہ مبارک ایک غیبی نور سے روشن ہو گیا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 2-2.5 برس تھی کہ والدہ محترم جو والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ نے بڑی مشقت سے آپ کی پرورش فرمائی۔ جب آپ کی عمر 4 برس کی ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ایک ہمسائے کے ساتھ آغاز تعلیم کے لیے مدرسہ بھیجا۔ وہ آپ کو لے جاتا تھا کہ ایک نورانی بزرگ ملے، فرمایا اس بچے کو مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں داخل کرواؤ، اور خود بھی ساتھ ہو لیے، اور مولانا کے مکتب میں لے جا کر آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور خود واپس ہو گئے۔ مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت فرمایا، جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ انہوں نے لا علمی میں کا اظہار کیا تو مولانا نے جواب دیا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت شیخ مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے کتب اور تمام باطنی کمالات سے مزین تھے۔ مولانا کی فیض صحبت سے حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری اور باطنی علوم اور شریعت و طریقت کی تکمیل تعلیم باکمال حاصل ہوئی۔ ہر شب آپ 250 رکعت نوافل ادا فرماتے۔ ہر شب سونے سے پہلے 3000 بار درود شریف کا ورد کرتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نکاح فرما دیا، جس کے باعث 3 دن لگاتار آپ عبادت نہ کر سکے۔ چوتھے دن ایک مرد صالح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، رات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ہمارا سلام قطب الدین کو پہنچاؤ اور کہو 3 دن سے تمہارا تحفہ ہم تک نہیں پہنچا۔ جو ہی یہ فرمان سنا، آپ نے دنیا سے قطع تعلق کیا اور مرشد کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے کئی بزرگوں کی خدمت میں حاضری دی، اور بالآخر ماہ رجب 1128 عیسوی کو جامع مسجد بغداد میں خواجہ بزرگ حضرت معین الدین چشتی کے دست اقدس پر بیعت فرمائی، اور مرشد کے فرمان کے مطابق بغداد میں مجاہدے میں مشغول ہو گئے۔ ایک روز خواجہ بزرگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا کہ قطب الدین خدا کا دوست ہے، اس کو خرقہ خلافت پہناؤ۔ خواجہ بزرگ نے حکم کی تعمیل کی اور آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ اکثر جگہ روایت ہے کہ باوقت بیعت آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی، اور 2 سال بعد 20 سال کی عمر میں خرقہ خلافت سے مزین کیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ساتھ سیاحت کی، حج ادا کیا، اور خواجہ بزرگ کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے، اور خواجہ بزرگ نے باحکم خداوندی آپ کو دہلی کی ولایت عطا فرمائی۔ اس وقت عالم اسلام کے سیاسی
حالات بڑے انتشار میں تھے۔ وسط ایشیا میں مغلوں نے تباہی بربادی پھیلا رکھی تھی اور دہلی ایک مسلمان سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر تشکیل پا رہا تھا۔ یہاں دین اسلام کی تبلیغ اور باطنی روحانی تربیت کے مرکز کی بڑی اہم ضرورت تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے دہلی اور شمالی ہندوستان میں اسلام اور سلسلہ چشت کو فروغ استحکام حاصل ہوا۔ بادشاہ شمس الدین التمش آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوا۔ آپ کی تربیت سے اس کا باطن منور ہوا اور آپ نے اس کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ سلطان شمس الدین التمش نے آپ کی یادگار کے طور پر قطب مینار دہلی تعمیر کروایا۔ جب شمس الدین التمش نے انتقال کیا اور ان کی صاحبزادی رضیہ سلطانہ نے ان کی مزار پر گنبد بنوایا تو التمش نے اپنے بیٹی کے خواب میں آ کر کہا کہ میری قبر سے بھی گنبد ختم کر دو، لہٰذا وہ گنبد کروا دیا گیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے پڑوس میں ایک پرچونی سے ادھار لیا کرتے تھے۔ جب کوئی نظر آپ کو پیش ہوتی پرچونی کا ادھار ادا فرما دیا کرتے۔ ایک روز پرچونی نے ادھار کے بابت کوئی بدتمیزی آپ سے کی۔ آپ نے عہد فرمایا کہ آپ کبھی ادھار نہیں لیں گے اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا روزانہ طاق میں ایک کاک یعنی ایک قسم کا روغنی نان لیا کرو، لہٰذا روزانہ طاق میں سے ایک کاک ملتا جو تمام اہل خانہ کو کافی ہو جاتا۔ اس وجہ سے آپ کا لقب کاکی مشہور ہوا۔ ایک بار آپ ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور شیخ جلال الدین تبریزی کے ساتھ تھے کہ کفار نے ملتان پر حملہ کیا۔ والی ملتان ناصر الدین قباچہ آپ کی حضور دعا کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو ایک تیر دے کر فرمایا رات کو اس تیر کو دشمن کی طرف پھینک دینا، چنانچہ قباچہ نے ایسا ہی کیا۔ جب صبح ہوئی تو وہاں کوئی کافر موجود نہ تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے آپ کو ہندوستان کے شیخ الاسلام کا عہدہ پیش کیا مگر آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت خواجہ سماع کا بہت ذوق رکھتے تھے۔ حضرت قاضی حمید الدین سہروردی کے ساتھ اکثر سماع کی محفل منعقد فرماتے اور محفل سماع میں بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مرید خاص سے ملنے دہلی تشریف لائے۔ واپسی کے وقت آپ نے اپنے مرید رشید سے فرمایا بابا قطب الدین میرے ساتھ اجمیر چلو، لہٰذا قطب صاحب خواجہ بزرگ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب سلطان التمش اور دہلی کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا وہ روتے ہوئے قافلے کے پیچھے چل پڑے۔ جب خواجہ بزرگ نے لوگوں کی اور خود بادشاہ کی یہ عقیدت دیکھی تو فرمایا بابا قطب الدین تم یہیں رہو گے کہ مخلوق خدا تمہارے باہر جانے سے اضطراب میں ہے، اتنے دل جلائے اور دکھائے جانے کا میں جائز نہیں سمجھتا۔ بس سلطان التمش نے خواجہ بزرگ کی قدم بوسی کی اور خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ کو خوشی خوشی شہر لے آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی وصال سے قبل آپ کو اجمیر بلوایا۔ وہ تبرکات اور خرقہ خاص جو سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں سلسلہ با سلسلہ چلے آ رہے تھے حضرت خواجہ قطب الدین کو عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین کی ذکر الہی کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے سونا بالکل چھوڑ دیا تھا، چنانچہ آپ کے لیے کبھی بھی بستر نہ بچھایا جاتا۔ ابتدائی دور میں تو کچھ دیر سو جاتے تھے مگر آخری دور میں یہ بھی بالکل چھوڑ دیا اور فرماتے اگر ذرا سی اس دیر بھی سو لیتا تو تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ شغل حق کا ذوق اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ یہ کیفیت تھی کہ کوئی زیارت کے لیے آتا تو اس کو دیر تک انتظار کرنا پڑتا۔ ایک دن گھر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے خادم خاص سے دریافت فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت آپ کے چھوٹے صاحبزادے انتقال فرما گئے ہیں، ان کو دفن کر کے واپس آئے ہیں۔ آپ نے افسوس کیا اگر مجھے پہلے خبر ہوتی تو اس کو صحت کی دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو صحت عطا فرماتا۔ اس درجے ذکر الہی کرتے تھے کہ بیٹے کی بیماری وفات کی خبر تک نہ ہوئی۔ عید کا دن تھا۔ عیدگاہ سے واپسی پر اس جگہ پہ جہاں آپ کا مزار مبارک ہے ٹھہر گئے اور مریدین سے کہا مجھے اس جگہ سے اہل دل کی بو آتی ہے اور جگہ کے مالک کو طلب فرمایا کر اس جگہ کو خرید لیا اور اپنے دفن کی اس جگہ وصیت فرمائی۔ ایک دن شیخ علی سنجری کے خانقاہ میں محفل سماع تھی۔ شیخ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک محفل تھے۔ قوال نے شیخ احمد جام رحمۃ اللہ کا شعر پڑھا
کشتگانے خنجر تسلیم راہ ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ خواجہ قطب الدین کاکی بختیار کاکی کی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور قوال بار بار یہ شعر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اسی کیفیت وجد میں 5ویں شب 14 ربیع الاول 634 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 برس، بعض روایت میں 47 برس تھی۔ بوقت نماز جنازہ خادم خاص نے اعلان کیا کہ خواجہ صاحب کی وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے تمام عمر کوئی فعل حرام نہ کیا ہو، نماز عصر کی غیر مقطع ترک نہ کی ہو، کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی ہو۔ یہ سن کر سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کوئی آگے نہ بڑھا، اور کچھ دیر بعد سلطان التمش روتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا، آج میرے مرشد نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ کتاب سید الکتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 22 خلفاء کے نام مبارک تحریر ہے، لیکن شیخ حمید الدین ناگواری کو وصیت فرمائی کہ حضرت خواجہ فرید الدین کو سے بلا کر وہ خرقہ خاص اور تبرکات جو میرے مشائخ سے ملے ہیں دے دینا۔ تو ناظرین، آج ہم نے یہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب القطاب حضرت خواجہ ہیں، اور ان کے بارے میں آج ہم نے ان کی پوری بایوگرافی آپ کو بتائی، اور کرامات ان کی بے شمار ہیں، مگر اگر ہم وہ بیان کرنے لگیں تو اس طرح کی 20 جو ہے ویڈیوز بنانی پڑیں گی، مگر ہم نے صرف چند جو ان کے کرامات تھیں اور جس طریقے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور ساری بایوگرافی میں آپ کو بتایا۔ اور جب یہ سلطان التمش اور ان کے جو بادشاہ تھے اس وقت اور ان کے دور میں یہ یہاں آئے تو بہت ساری آپ نے یہ دیکھی ہیں کہ پرانی بلڈنگز ہیں، اور جو اب بھی اس شہر میں ہے، اور یہ رہتی دنیا تک یہ قائم دائم رہے گا ان کا مزار شریف۔ بے شک یہ 3 بار جو دہلی ہے یہ اجڑا اور پھر بنا، پھر اجڑا پھر بنا، اور اس طرح یہ کرتے کرتے یہ بہت سے ایسی چیزوں کو سمیٹ گیا ہے، اور مگر ہمارے خواجہ صاحب کی یہ درگاہ اس سے لے کر اب تک قائم دائم ہے، رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گی انشاءاللہ۔ آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے بہت سارے بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرتے ہیں، اور ان کے حال احوال اور بایوگرافی سے اور ان کے سانح حیات سے آپ مستفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اپنے کمنٹس میں اور اس کو شیئر کریں، اور پلیز جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ اور درود شریف پڑھ کر سبسکرائب کریں، اور مزید ہماری ویڈیو پہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس سے بھی زیادہ زیارات آپ کو کرائی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہوپ چینل hope@213 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔